بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میں اسلامی گیان کی جانب سے فن نحو کورس کا 23واں ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ حروف تاکید۔ حروف تاکید وہ حروف ہیں جن کے ذریعے کلام میں زور اور شدت پیدا کی جاتی ہے، یعنی کسی بات پر زور دے کر اس کی اہمیت ظاہر کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے نون ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ۔ نون تاکید ثقیلہ یہ فعل کے آخر میں آتا ہے اور زور دے کر فعل کے وقوع پذیر ہونے کا یقین دلاتا ہے۔ اس میں نون کو تشدید کے ساتھ لایا جاتا ہے، اور نون خفیفہ یہ بھی فعل کے آخر میں آتا ہے مگر اس میں نون کو بغیر تشدید کے لایا جاتا ہے، یعنی سکون کے ساتھ۔ جیسے دونوں کی مثالیں دیکھ لیجئے، لیضربن، وہ ضرور مارے گا۔ یہاں نون تاکید ثقیلہ نے فعل میں شدت پیدا کی۔ نون خفیفہ کی مثال لیفعلن، وہ ضرور کرے گا۔ یہاں نون تاکید خفیفہ کے ذریعے بھی تاکید پیدا کی گئی ہے۔ دوسرا ہے لام تاکید مفتوحہ۔ یہ لام فعل مضارع کے شروع میں آتا ہے اور فعل میں زور پیدا کرتا ہے، جیسے لیضرب، وہ ضرور مارے گا۔ یہاں لام تاکید مفتوحہ فعل میں زور پیدا کر رہا ہے۔ تیسرا ہے انا۔ یہ حرف جملے کو مزید مؤکد کرتا ہے اور جملے کے آغاز میں آتا ہے، جیسے ان زیدا لقائم، بے شک زید کھڑا ہے۔ یہاں انا اور لام دونوں کے ذریعے جملے میں دوہری تاکید پیدا کی گئی۔ اس کے بعد ہیں حروف تحزیز۔ حروف تحزیز وہ حروف ہیں جن کے ذریعے کسی مخاطب کو کسی عمل پر ابھارا جاتا ہے، یعنی کسی کام کے کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا ہے ہلا۔ یہ مخاطب کو کسی کام کے کرنے پر ابھارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہلا ضربتہ، آپ نے اسے مارا کیوں نہیں۔ یہاں ہلا مخاطب کو مارنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ دوسرا ہے اللہ۔ یہ بھی ترغیب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مخاطب کو کسی کام کے لیے متوجہ کرتا ہے، جیسے اللہ قمت بالعمل، کیا تم نے کام شروع نہیں کیا۔ یہاں اللہ مخاطب کو کام کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ تیسرا ہے لولا۔ یہ حرف بھی کسی کام کے کرنے پر ابھارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لولا زرت صدیقک، تم نے اپنے دوست کی زیارت کیوں نہیں کی۔ یہاں لولا کے ذریعے مخاطب کو ترغیب دی جا رہی ہے اپنے دوست سے ملاقات کرنے کی۔ چوتھا ہے لوما۔ یہ بھی حروف تحزیز میں شامل ہے اور مخاطب کو کسی کام پر آمادہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے لوما کتبت الرسالۃ، تم نے خط کیوں نہیں لکھا۔ یہاں لوما مخاطب کو خط لکھنے پر ابھار رہا ہے۔ اس کے بعد ہیں حروف ندا۔ حروف ندا وہ حروف ہیں جن کے ذریعے کسی کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، یعنی کسی کو بلانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے یا۔ یہ سب سے عام حرف ندا ہے اور عام طور پر پکارنے یا بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے یا زید، اے زید۔ یہاں یا کے ذریعے زید کو پکارا جا رہا ہے۔ دوسرا ہے آیا۔ یہ بھی بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر یہ رسمی یا ادبی انداز میں استعمال ہوتا ہے، عام استعمال نہیں ہوتا، جیسے ایا قومی، اے میری قوم۔ یہاں ایا کے ذریعے قوم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تیسرا ہے حیا۔ یہ مخاطب کو جلدی کرنے کی ترغیب دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے حیا بنا الی المدرسہ، چلو ہم اسکول چلیں۔ یہاں حیا کے ذریعے ترغیب دی جا رہی ہے جلدی مدرسہ چلنے کی۔ چوتھا ہے ایو۔ یہ ندا کے لیے بلانے میں مخصوص ہوتا ہے اور عام طور پر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ایھا الرجل، اے مرد۔ یہاں ایو کے ذریعے مخصوص طور پر بلایا جا رہا ہے۔ پانچواں ہے آ۔ یہ بھی حرف ندا ہے مگر بہت رسمی یا ادبی مواقع پر استعمال ہوتا ہے، جیسے الرجل، اے مرد۔ یہاں آ پکارنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔
اب کچھ آپ کے کرنے کے کام ہیں۔ آج ہی کے سبق سے متعلق چند سوالات ہیں جن کو حل کرنا ہے۔ پہلا سوال ہے حروف تاکید کیا کیا ہیں، ہر ایک کی مثال بیان کریں، یعنی کیا کیا بتلا کر اس کی مثالیں بیان کریں۔ دوسرا سوال ہے حروف تحزیز کو جملے میں کیوں لایا جاتا ہے۔ تیسرا سوال ہے حروف تحزیز کیا کیا ہیں۔ چوتھا سوال ہے حروف ندا کیا کیا ہیں۔ پانچواں سوال ہے حیا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور ایک ضروری اعلان ہے، ہمارا فن نحو سے متعلق ایک پریمیم کورس بھی ہے، یعنی یہ اسباق صرف یوٹیوب پر چل رہے ہیں جو صرف 5 یا 7 منٹ کی ہوتی ہیں۔ اب آن لائن کلاسز بھی ہوں گی جو کہ 30 یا 40 منٹ پر مشتمل ہوں گی، جس میں اسباق کو تفصیل سے پڑھایا جائے گا اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی وہیں دیے جائیں گے۔ لہٰذا جو حضرات اسباق کو تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ اسکرین پر نظر آ رہے نمبر پر کال یا میسیج کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔